ایک دن کام سے واپس آیا تو دیکھا ابا جان میری بیوی کو مار رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی میری بیوی بولی، میری غلطی ہے، میں نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا، مانگنے والی گھس گئی۔ مجھے بہت عجیب سا لگا۔ کچھ دن بعد ماریا چلتے چلتے گر گئی۔ میری نظر اس کی ٹانگ پر پڑی، وہ کافی زخمی تھی۔ کہنے لگی کہ سیڑھیوں سے گر گئی تھی، رونے لگی۔ میں کام پر جانے کا بہانہ بنا کر اوپر گیا۔ تھوڑی دیر بعد پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا دل دہل گیا۔ نیچے ہٹتے ہی پوچھا، ابا جان کیوں مارے ہیں ماریا کو؟ ایسی بھی کیا غلطی کر دی؟ ہاتھ کیوں اٹھایا اس پر؟ اور آپ کی بیٹیوں کی طرح ہے، بیٹیوں پر ہاتھ کون اٹھاتا ہے؟ میں ایک دم آپے سے باہر ہوا، فوراً درمیان میں آیا، ماریا کو بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ لگایا۔ وہ ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔ کہنے لگی، نہیں نہیں، ابا جان نے زیادہ نہیں مارا، غلطی میری ہی ہے۔ میں نے گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا اور مانگنے والی اندر گھس آئی۔ آپ کو خبر ہے آج کل بہت زیادہ وارداتیں ہو رہی ہیں، زیور بھی کافی پڑا ہوا ہے۔ ابا جان پریشان ہو گئے تھے، شاید اسی لیے مارنا شروع کر دیا۔ ماریا نے فوراً معذرت کی، سر جھکایا اور کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے بہت حیرت ہوئی، دروازہ کھلا چھوڑنے پر ہاتھ اٹھانا مجھے بالکل بھی سمجھ نہ آیا۔ ماریا معاملہ ختم کر چکی تھی، میں ابا جان سے کیا کہہ سکتا تھا؟ البتہ ماریا کے صبر کا میں قائل ہو گیا اور میرا دل مطمئن ہو گیا۔ کام سے واپس آیا، دیکھا کہ ابا جان برے طریقے سے ماریا کو مار رہے تھے اور اس کا خون بہ رہا تھا۔ اس کے باوجود کوئی شدید رد عمل نہیں دیا۔ ابا جان نے معمولی بات پر مارا تھا، یہ بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ غصے سے ابا جان کی طرف دیکھ کر میں کمرے میں چلا گیا۔ ماریا سے بہت محبت کرتا تھا میں، نازوں میں پلی ہوئی لاڈلی بیٹی تھی وہ اپنے گھر کی۔ اپنے گھر میں کبھی اسے کوئی تکلیف نہ دیکھی۔ اب صورتحال بالکل بدل گئی۔ ابا جان کا ایسے ہاتھ اٹھانا مجھے بہت برا لگا، میرا دل بھر گیا۔ دل ہی دل میں طے کیا کہ اماں جان سے صاف صاف الفاظوں میں بات کروں گا۔ ماریا چاہے کوئی بھی غلطی کرے، آئندہ ابا جان اس پر ہاتھ نہ اٹھائے۔ میں کمرے میں گیا، ماریا شیشے کے سامنے بیٹھی زخم صاف کر رہی تھی۔ میری طرف دیکھا اور مسکرا دی، اور چہرے پر تکلیف کی لہر تھی، ہونٹ پھٹے ہوئے۔ مسکرانے کی وجہ سے درد محسوس ہو رہا تھا۔ میں پاس گیا اور روئی سے زخم صاف کرتے ہوئے کہا، ماریا کیا بات ہوئی؟ میرے اور ابا جان کے درمیان مداخلت کیوں کی؟ تم خود سارے معاملے کو ختم کر کے آ گئی، سوال جواب نہ ہونے دیا۔ ابا جان کا ہاتھ اٹھانا ہرگز صحیح نہیں تھا۔ تم میری بیوی ہو، کوئی غلام تھوڑی ہو جو سیدھا ہاتھ اٹھائے۔ میں غصے سے بھرا ہوا تھا۔ ماریا کہنے لگی، کوئی بات نہیں، میری ہی غلطی تھی، میں نے خود ہی انہیں غصہ دلایا۔ انہوں نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ دروازہ بند کر دو، کھلا مت چھوڑا کرو، میں نے ٹال دیا۔ عورت منہ اٹھا کر اندر چلی آئی۔ چھوڑ دو اس بات کو، میں نے خود ان کو موقع دیا۔ سر جھکاتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، میں آئندہ دھیان رکھوں گی۔ میں مسکرا دیا۔ اس کا صبر مجھے بہت پسند آیا۔ رات کو اماں جان کے کمرے میں گیا اور صاف الفاظ میں کہا، ابا جان کو خود ہی سمجھا دے، اگلی دفعہ بیوی پر ہاتھ نہ اٹھائیں، وہ کوئی بھی غلطی کرے، باز پرس کرنے والا صرف میں ہوں۔ ماریا کو ایک لفظ نہ کہیں۔ اماں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کہنے لگی، غصہ نہ کرو، آئندہ خیال رکھوں گی۔ جی، ان کے لیے یہی بہتر رہے گا۔ میں کمرے سے نکل گیا۔ دن سکون کے ساتھ گزرنے لگے اور میں مطمئن ہوا۔ اماں اپنی بہن کے پاس گئی ہوئی تھی، وہ بیمار تھی۔ صبح کام پر جانا اور شام کو واپس آنا۔ میں کچن میں ناشتہ کر رہا تھا، ماریا دوسری طرف کام نپٹا رہی تھی۔ چال میں لنگڑاہٹ، ایک دم گر گئی اور ٹانگ پر کپڑا ہٹا۔ میری اس پر نظر پڑی اور میرا دل دہل گیا۔ زخم پر مزید چوٹ لگ گئی، خون بہنے لگا اور جلدی سے میں اس کے پاس گیا، پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، زور زور سے زار و قطار ہونے لگی۔ میں حیران رہ گیا، وہ اتنی تو کم ہمت نہیں تھی کہ چھوٹی بات پر رو دیتی۔ میں نے سوچا کہ جب چوٹ لگی تھی تب کیوں نہ بتایا، اب رونا کس بات کا؟ میں نے اسے سہارا دے کر کمرے میں لے گیا، دوائی لگائی۔ کہنے لگا، تمہارا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ کتنی بڑی چوٹ لگوا لی تم نے، بے دھیانی میں سیڑھی سے گرنا، اگر کہیں اور بڑا نقصان ہو جاتا تو؟ آئندہ اپنا خیال رکھنا، شکایت دوبارہ نہ ملے، سمجھی؟ ماریا نے اس بات میں سر ہلایا۔ آنکھوں میں بے بسی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ دل میں کچھ کھٹکنے لگا، مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ غلط ضرور ہے، کچھ ایسا راز جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے۔ ابا جان ماریا کو مار رہے تھے، گھر میں اچھا سلوک نہیں ہو رہا اس کے ساتھ، اس کے باوجود سب کچھ مجھ سے چھپاتی تھی۔ ایسی کون سی بات تھی جو مجھ سے اب تک چھپائی ہوئی تھی؟ مجھے خود ہی پتہ لگانا تھا۔ ابا کا رویہ ماریا کے ساتھ، ماریا کا سہم جانا، اماں جی کا نظر چرانا، مجھے سب یاد آیا۔ دل میں یقین ہوا کہ چوٹ کے پیچھے ابا جان کا ہی ہاتھ ہوگا۔ دوسرے دن صبح اٹھ کر ناشتہ کر رہا تھا کہ ماریا سے کہا کہ میں کام پر جا رہا ہوں۔ ابا جان اس وقت سو رہے تھے۔ ماریا انہیں ناشتہ بنا کر دیا کرتی تھی۔ ابا جان کو باسی کھانا پسند نہیں تھا، وہ جب بھی کھاتے تازہ کھانا بنایا جاتا، اماں بھی تیار کرتی تھی۔ جب سے میری شادی ہوئی ماریا بھی ان کے لیے تازہ کھانا بناتی تھی۔ گھر کے باقی افراد جلدی کھانا کھا لیتے مگر ابا جان کے لیے تازہ کھانا لازمی بنایا جاتا۔ میں جلدی سے چھت پر چڑھ کر ایک کمرے میں بیٹھ گیا، وہاں سے آنگن کے پورے منظر واضح طور پر دکھائی دیتے تھے۔ میں غیر متوقع صورتحال کے انتظار میں بیٹھ گیا، تھوڑی دیر رک گیا۔
ابا جان اٹھے, واش روم میں چلے گئے اور ماریا کچن میں گئی. ناشتہ بنانے کے لیے جانا شروع کیا. جھاڑو بھی ادھر چھوڑ دی. شاید ابا جان نے ڈرا کر رکھا تھا. مجھے وہ دن یاد آیا جب میں ان کے سامنے تھا, جب ان کو میں نے مارتے ہوئے دیکھا. وہ منظر میری آنکھوں سے اوجھل نہیں تھا. ابا جان چرپائی کے پاس بیٹھے, ماریا ناشتہ لا کر رکھ رہی تھی. کچن کی طرف بڑھی اور ابا جان نے سالن کی کٹوری اٹھا کر اس کے پیروں پر پھینک دی. سالن ماریا پر گر گیا اور اس کے منہ سے آہیں نکلی. میں اوپر بیٹھا یہ سب منظر دیکھ رہا تھا. نیچے نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ میں اپنی آنکھوں سے سب کاروائی ہوتا دیکھنا چاہتا تھا. چاہتا تھا کہ ابا جان کی آخری حد دیکھ لوں, کہاں تک وہ جا سکتے ہیں. ابا جان اٹھے, کونے میں پڑا ڈنڈا اٹھایا, کمر پر اور ٹانگ پر ڈنڈے مارنے شروع کر دیے. ماریا درد سے کرا رہی تھی مگر منہ پر ہاتھ رکھ کر چپ رہی. ابا جان مسلسل اس کو پیٹتے ہی جا رہے تھے. یہ منظر میری برداشت سے بالکل باہر تھا. محبوب بیوی کو تکلیف میں دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتا. فوراً کمرے سے میں باہر نکلا, آوازیں دیتے ہوئے نیچے آ گیا. میں نے انہیں ایک طرف دھکا دیا, ہاتھ سے ڈنڈا پکڑ کر دوسری جانب پھینکا. ماریا زمین پر گری اور ماتھے سے خون بہ رہا تھا اور زخم رسنے لگا. بالکل بے جان ہو رہی تھی. فوراً اٹھایا اس کو اور کمرے میں لے جا کر پانی پلایا. پھر اسپتال لے گیا. پین کلر انجیکشن لگوائے اور ڈاکٹر سے سخت کلامی کی. ڈاکٹر کو لگا کہ شاید میں نے خود بیوی پر ظلم کیا ہو. ڈاکٹر کے سامنے پوچھا کہ ماریا, ابا جان تمہیں کیوں مارتے ہیں اور تم کیوں چپ رہتی ہو؟ کیا اماں کو پتا ہے؟ ماریا نے سر ہلایا. کہنے لگی, جی اماں کو سب پتا ہے. ابا جان مجھے مارتے ہیں. اور دوبارہ رونے لگی. آنکھوں کو دیکھ کر دل نرم ہوا. نرمی دکھاتا تو بات چھپا دیتی. پیار سے بول رہا ہوں, مجھے بتاؤ. ماریا بولی, مجھے نہیں پتا کیوں مارتے ہیں, مگر دھمکاتے ہیں کہ اگر کچھ بتانے کی کوشش کی تو اماں کو طلاق دے دیں گے اور آپ کو جائیداد سے نکال دیں گے. میں نہیں چاہتی کہ آپ مشکل میں پڑے. غلطی عام طور پر مجھ سے ہی ہوتی ہے, اس سے چپ رہ کر برداشت کرتی ہوں. یہ سن کر مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے اس کو گھور کر دیکھا اور کہا, کیا تم مجھے بھی بے قیمتی سمجھتی ہو؟ تمہیں میری طرف سے شکایت کا بھی خوف ہے؟ تمہیں یہ بتا دوں, ابا جان جائیداد سے نہیں نکال سکتے مجھے اور نہ ہی اماں کو طلاق دے سکتے ہیں. ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. اگر اماں کو طلاق دیں وہ خود دربدر ہو جائیں گے. ماریا نے معصومیت سے میری جانب دیکھا. میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. میں نے اسے گلے سے لگایا اور کہا, شام تک سب پتہ چل جائے گا. ابا جان تمہیں جائیداد سے کیوں نہیں نکال سکتے اور اماں کو طلاق کیوں نہیں دے سکتے اور دربدر کیسے ہو جائیں گے؟ وہ حیران ہو کر میری جانب دیکھتی رہی اور بار بار مجھ سے پوچھتی رہی, لیکن میں نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا. آدھے گھنٹے بعد ابا گھر واپس آ گئے اور آتے ہی اپنے کمرے میں چلے گئے. میں نے بھی انہیں کچھ نہیں کہا بلکہ میں اماں کو فون کر کے بلا چکا تھا. اب میں ان کے سامنے ہی بات کرنا چاہتا تھا. میں جب بھی اماں جان سے کوئی غلط بات کہتا تو وہ ابا کی سائڈ لیتی. آج وہ خود بھی اپنی آنکھوں سے اپنے شوہر کی اصلیت دیکھ لے تو شاید انہیں یقین آ جائے. غصہ تو مجھے اماں پر بھی تھا کہ وہ اپنے شوہر کو جانتے ہوئے بھی مجھ سے چھپاتی رہی, اور اس دن میرے تنبیہ کرنے کے باوجود انہوں نے میری بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا. لیکن کوئی بات نہیں, وہ میری ماں تھی. تو شام کو میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور انہیں سیدھا ابا کے کمرے میں لے گیا اور ساتھ ہی ماریا کو آواز دی. میں نے کہا, آپ کو پتا تھا کہ آپ کا شوہر ماریا کے ساتھ مار پیٹ کرتا ہے؟ اماں نے نفی میں سر ہلایا. میں نے ماریا کی جانب دیکھا تو وہ کہنے لگی, ابا اماں کے سامنے مار پیٹ نہیں کرتے, بس ڈانٹ دیا کرتے تھے اور کبھی کبھار ایک تھپڑ لگا دیتے تھے. میں نے صدمے سے اماں کی جانب دیکھا. آپ کے شوہر نے میری بیوی پر ہاتھ اٹھایا اور آپ نے انہیں کچھ کہا تک نہیں؟ تو اماں کہنے لگی, تو کیا کرتی؟ نکاح کا رشتہ برباد کرتی؟ ماں باپ کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی دوسری شادی کر لی. خاندان والوں نے کتنا کہا کہ آدمی اچھا نہیں ہے, لیکن میں نے کسی کی نہیں سنی اور اس کی محبت کا ہی دم بڑھتی رہی. اس کی اصلیت تو شادی کے کوئی دن بعد ہی مجھ پر کھل گئی تھی جب اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا. لیکن کیا کرتی, خاندان سے بغاوت کر کے اسے شادی کی تھی, اس لیے اس رشتے کو نبھانے پر مجبور تھی. سب مجھے ہی قصوروار سمجھتے ہیں, مجھ پر الزام ٹھہراتے اور کہتے ہیں کہ کسی کی بات نہیں سنی. اس وقت عشق میں اندھی ہو گئی تھی اور اب انجام دیکھ لو. اماں اتنی بات کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی, جبکہ ماریا نے حیرت سے میری جانب دیکھا. دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے. زیادہ میرے سامنے بکواس کرنے کی کوشش کی تو تمہاری ماں کو طلاق دے دوں گا اور پھر سارے خاندان کے سامنے منہ چھپاتے پھرو گے. ابا جان ایک دم دھاڑے تو میں نے انہیں کالر سے پکڑ لیا. آپ سارے لحاظ ختم ہو گئے تھے. وہ میرا ستیلا باپ تھا. یہ بات ہم ماریا سے چھپا رہے تھے لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تھا. اب جب سب سامنے آ ہی گیا تھا تو اسے اس کی اوقات یاد دلانا ضروری تھی. میں نے اسے گریبان سے پکڑ کر 2-3 تھپڑ مارے اور اسے صحن میں دھکا دے دیا. دفع ہو جائیے یہاں سے اور طلاق دے دیجیے گا. خاندان والوں کو ہم خود دیکھ لیں گے. غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں. اماں, آپ نے اس غلطی کو کیوں اپنا گناہ بنا لیا؟ کیونکہ وقت رہتے اس انسان کو چھوڑا کیوں نہیں؟ اتنا عرصہ اس کا ظلم برداشت کرتی رہی. مجھے دکھ بھی ہوا تھا اور غصہ بھی آیا تھا. اماں ابھی تک رو رہی تھی, شاید اپنی غلطی پر پچھتا رہی تھی. ابا کی وفات کے 3 سال بعد ہی اماں نے دوسری شادی کر لی تھی. حالانکہ خاندان والوں نے بتایا تھا کہ یہ شخص اچھی تربیت کا نہیں ہے, یہ فطرتاً عیاش تھا اور صرف میرے ابا جان کی دولت کے پیچھے ہے.
لیکن اماں نے کسی کی نہیں سنی اور کہا تھا کہ وارث مجھ سے سچی محبت کرتا ہے اور یہ میری دولت کے پیچھے نہیں ہے، یہ میرے بچے کو بھی اپنا لے گا۔ شادی کے بعد مجھے کبھی بھی ابا سے کوئی مسئلہ نہیں ہوا، وہ میرے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتے تھے، میرے سارے فیصلے اماں لیتی تھی اور مجھے اس بات سے کوئی سروکار بھی نہیں تھا کہ ابا گھر میں کیا کرتے رہتے ہیں۔ میری اماں خوش تھی، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تھا، مگر آج پتہ چل رہا تھا کہ وہ شخص نہ صرف میری ماں کے ساتھ مار پیٹ کرتا تھا بلکہ اس نے میری بیوی کے ساتھ بھی دھمکیاں لگاتے ہوئے مار پیٹ شروع کر دی۔ اس نے شاید مارنے کی عادت بنا لی تھی۔ اماں کو تو اس کے ظلم سے میں بچا نہیں پایا تھا، لیکن اپنی بیوی کو ضرور بچا لیا اور اب اماں کو بھی محفوظ کر دینا چاہتا تھا۔ وہ میرا ستیلا باپ تھا جس نے میری ماں کو نہ جانے کتنا رلایا تھا۔ تھوڑے عرصے بعد اماں کے لیے طلاق کے پیپرز پر دستخط بھی کروا لیے۔ اماں نے طلاق کے پیپرز کو دیکھ کر پوٹ پوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے پوری زندگی ایک جہنم میں گزاری اور اس بات کی کسی کو خبر تک بھی نہیں ہونے دی۔ میں خود بھی بہت زیادہ پچھتا رہا تھا کہ کیسا بیٹا تھا کہ اپنی ماں کا خیال نہیں رکھ پایا تھا، یہ دیکھ نہیں پایا تھا کہ میری ماں تکلیف میں ہے یا اس شخص کے ساتھ خوش ہے۔ اب سوچتا ہوں اگر میں ماریا کی ٹانگ پر لگے زخم کو دیکھ کر ابا جان سے باز پرس نہ کرتا تو شاید میری بیوی بھی چپ چاپ اماں کی طرح مار کھاتی رہتی اور اس شخص کی دھمکیوں کو برداشت کرتی رہتی جو کہ بالکل کھوکھلا انسان تھا۔ گھر کے مردوں کو خود ہی گھر کے معاملات پر دھیان رکھنا چاہیے۔ کبھی کبھی گھر کے چھوٹے نہیں بڑے بھی غلط ہوتے ہیں، انہیں بھی بہت ساری چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور جہاں پر ظلم ہوتا ہے وہاں پر تمام رشتے ناطے توڑ دینے چاہیے۔ گزرا ہوا وقت کبھی بھی لوٹ کر نہیں آتا اور انسان کے ہاتھ میں صرف اور صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اس طرح کی مزید دلچسپ سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔